نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ رمضان کا مہینہ بہت زیادہ برکتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ آج میں 3-4 حدیثیں ارادہ ہے کہ بغیر تشریح کے الفاظ کا ترجمہ کر کے آپ کو سناؤں۔ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں درس دیتے، خطاب کرتے، اور کیا کہتے؟ فقال فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہے ایک عظیم مبارک مہینہ۔ کیسا مہینہ؟ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ کہ جس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے کیا ہے، یعنی اسی رات جو عبادت کرو گے وہ ایسا ہے کہ اس رات کے علاوہ آپ 1000 مہینے عبادت کریں۔ سورۃ القدر میں کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے کیا ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، ایسا مہینہ کہ دن کا جو روزہ ہے وہ اللہ رب العزت نے فرض لازم قرار دیا ہے، اور رات کو کھڑا ہونا، عبادت کرنا وہ نفل ہے۔ اب من تقرب فیہ بخصلۃ، کوئی بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے کسی بھی نیکی کے ساتھ، کسی بھی، تو کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسا ہے کہ وہ کوئی فرض ادا کر رہا ہے رمضان کے علاوہ میں۔ کیا مطلب؟ کہ فرض کے علاوہ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو جو تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، اور ہم نے وہ نیکی کر لی تو وہ ایسا ہے جیسا کہ رمضان کے علاوہ ہم نے کسی فرض کو پورا کیا۔ اچھا، تو پھر جب ہم فرض پڑھیں گے اس کا کیا بنے گا؟ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، رمضان المبارک میں اگر کوئی فرض پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ غیر رمضان میں 70 فرض پڑھ رہا ہے۔ کتنے فرض پڑھ رہے ہیں؟ اور اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا، پتہ نہیں درس میں بتایا تھا یا کس چیز میں، کہ ایک رکعت جماعت کے ساتھ وہ کتنے پر ہے؟ 27۔ تو پھر 27 کو 70 میں ضرب دینا ہے، ایک کو 70 میں ضرب، اللہ رب العزت ہم سب کو
رمضان المبارک کی تمام نعمتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ او بھائی ادھر دیکھو، رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ لڑنا نہیں ہے ہر کسی کے ساتھ۔ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے۔ بات بات پر گالیاں نکال دیتے ہیں، بات بات پر گالم گلوچ، گھر تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اگر کسی کوئی ایسی نوبت آ بھی جائے تو کہے میرا روزہ ہے، کہ میرا۔ اب ایک بندہ اگر روزوں میں بھی بھونکنا شروع کر دے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح نہ بھونکیں، پھر ہمارے ان کے درمیان فرق کیا رہے گا؟ بلکہ ہم کیا کہے، میرا تو روزہ ہے، اور اللہ آپ کو بھی ہدایت دے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صبر کا، اور صبر کا پل، صبر کا بدلہ الجنت، وہ جنت ہے۔ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا کیا کریں؟ خیال رکھیں۔ جس کو آپ کیا لفظ ہم بولیں گے، ایک دوسرے کا جب ہاتھ بٹانا یا خیال رکھنا، غمخواری کرنا۔ ہمیں پتہ چلے ایک بندے کے پاس کھانا نہیں ہے، ہم ان کو کھانا دیں، پانی نہیں ہے ہم ان کو پانی دیں، تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ شہر، ایسا مہینہ ہے رمضان، یوزاد فیہ رزق المؤمن، کہ جس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما، جس نے ایک روزہ دار کو افطار کرایا، کان مغفرۃ لذنوبہ، تو ان کے گناہ کے لیے وہ کفارہ بن جائے گا۔ ایک روزہ دار کا اگر کسی نے کیا تو یہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ وَعِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور یہ اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا ایک پروانہ بن جائے گا۔ اور جتنا ثواب اس روزہ دار کو مل رہا ہے اتنا ثواب اسی کو ملے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئی جائے گی۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ، دونوں کو برابر کا ثواب ہو۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا یجد ما یفطر صائم، ہمارے اندر ہر ایک بندہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن، ضروری نہیں ہے کہ ان کو پورا پیکج ہی دے دے، یہ ثواب آپ کو ایک گھونٹ پانی سے، ایک ٹکڑا کھجور سے، اور ایک گھونٹ دودھ پلانے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے سامنے 5 چیز کھجور پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ 5 چیز کھجور خود کھا لیں، پورا جگ بڑا پڑا ہوتا ہے شربت کا، تو ارادہ یہ ہوتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ پورا میں خود ہی گلاس میں بنا ڈالوں، جگ پہ پورا پی لوں،
تو اگر 5 کھجور ہے، ایک کھجور ایک بندہ کھا لے تو کتنے بندوں کا ہم نے افطار کرایا؟ ایک خود کھایا اور 4 بندوں کا افطار کرایا. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. وَهُوَ شَهْرٌ، رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ پہلے 10 رحمت والے، درمیانی 10 مغفرت والے، اور آخری 10 جہنم سے خلاصی والے. تو ابھی ہم کون سے عشرے میں چل رہے ہیں؟ رحمت والے. اور جتنا بھی ہو سکے ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں. من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جس بندے نے اپنے غلام، اپنے ماتح سے بوجھ ہلکا کیا رمضان کے مہینے میں، تو اللہ رب العزت اس مالک کو اس کے گناہ معاف کر دیں گے اور اس کو جہنم سے خلاصی نصیب کر دیں گے. اب آج کل غلام تو ہے نہیں، اب آج کل غلام ہو، لیکن اگر ہم کسی کمپنی میں کام کر رہے تو پھر بھی ہم اس کمپنی کے غلام ہیں. تو آپ اس کو ملازم کے معنی میں لے لیں. تو چاہیے کہ وہ تو اے سی میں، گاڑی بھی اے سی، گھر بھی اے سی، دفتر بھی اے سی، لیکن جو لوگ سخت کام کر رہے، مزدوری کر رہے، تو ان مالکوں کو چاہیے کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں ان کو ریلیف دے، جتنا بھی ہو سکے ان کو ریلیف ہو. اور یہ ان مزدوروں کے اوپر، ان ورکروں کے اوپر کوئی احسان نہیں ہوگا، بلکہ یہ اپنے فائدے کی ہے. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ان کو جہنم سے کیا کریں گے؟ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَال، رمضان المبارک کے مہینے 4 چیزوں کا خیال رکھ کے کثرت کرے. 4 چیزوں کو کیا کرے؟ 2 چیزیں ایسی ہے جس کے ذریعے تم اللہ کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہے جو تمہارے لیے ضروری ہے. جو تمہارے لیے کیا ہے؟ جن 2 چیزوں سے تم اللہ کو راضی کرو گے، فشہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ کیا کہنا ہے؟ لا الہ، آپ لوگوں نے نہیں کہنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھنا ہے. کیوں؟ افضل الذکر لا الہ، افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ. اس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کو کیا کریں گے؟ ہم گاڑی چلا رہے لا الہ الا اللہ، ہم کوئی اور کام کر رہے لا الہ الا اللہ. وَتَسْتَغْفِرُوا لَهُ، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ عجیب بات ہے، استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، اور راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو. تو 2 کام ایسے ہیں جس کے ذریعے تم اللہ کو راضی رکھو گے، اور جب اللہ کو راضی کرو گے تو وہ ہر قسم کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کر دیں گے. پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے لازمی ہے. جو تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت کا سوال کرنا، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے، اور جہنم سے پناہ مانگنا، یا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں جہنم سے. تو یہ 2 چیزیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ نہیں؟ ہے 4 چیزیں ہیں، اس کی کثرت کرو. 2 چیزوں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی رکھو گے، اور 2 چیزیں جو تمہارے لیے ضروری ہے. جو تمہارے لیے کیا ہے؟ اب آخر میں، اس حدیث کے آخر میں یہ جملہ ہے کہ من سقا صائمن، جس نے ایک روزہ دار کو پانی پلایا، جس نے ایک روزہ دار کو
تو سق اللہ من حوضی شربتن، اللہ رب العزت میرے حوض سے اس کو کیا دیں گے؟ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ۔ اور آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے کہ قیامت والے دن یہ سورج بہت نیچے ہوگا، گرمی بہت زیادہ ہوگی، اور وہ دن کتنے سالوں کے برابر ہے؟ ہاں، 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی سایہ۔ تو اس دن ہم یہ دعا کریں کہ اللہم اذلنا ذل عرشک یوم لا تذل الا ذل عرشک، اے اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو جب سایہ نہ ہو، جب سایہ نہ ہو تو پیاس لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ لگتی ہے۔ اور کہتے کہ اتنا پیاس کہ ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا کہ میرے اعمال لے لے، آدھے اعمال جتنے بھی ہیں، لیکن مجھے ایک گلاس پانی پلائے۔ وہ کہیں گے نہیں، چلو آدھا گلاس پانی پلائے، ٹھیک ہے، ان کو آدھا گلاس پانی دیا جائے گا، ان کے آدھے اعمال ختم۔ تھوڑی دیر بعد پھر آئیں گے کہ یہ جو میرے آدھے اعمال اور ہے یہ بھی لے جائے، مجھے تھوڑا سا پانی اور پلائے۔ یعنی اتنی سختی، اتنی گرمی۔ اس دن اللہ رب العزت جس نے دنیا میں ایک روزہ دار کو پانی پلایا یا شربت پلایا یا دودھ پلایا، تو قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو کبھی پیاس نہیں لگنے دیں گے۔ کیوں؟ میرے حوض سے اس کو پانی پلائیں گے کہ جب جنت تک جائے گا تو پیاس اس کو نہیں لگی۔ عن کعب بن عجرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منبر لگاؤ۔ فحضرنا، ہم نے منبر لگایا۔ فلما ارتقى درجة قال آمین، فلما ارتقى الدرجة قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمین، فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال ان جبرائیل عرض لی، کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منبر لگاؤ۔ جب ہم نے منبر لگایا تو وہ ایک سیڑھی پہ جب چڑھا تو کہا آمین، جب دوسرے سیڑھے پہ چڑھا تو کیا کہا؟ آمین، اور جب تیسرے سیڑھے پہ چڑھا تو کیا کہا؟ آمین۔ جب وہ منبر سے اترے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اے اللہ کے محبوب، آپ نے تو آج ایسا کام کیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل آیا تھا اور بد دعا دے رہا تھا، اور میں اس بد دعا پر آمین کہہ رہا تھا، اور میں اس بد دعا پر کیا کہہ رہا تھا؟ آمین کہہ رہا تھا۔ پہلے سیڑھی پہ جب میں نے پاؤں رکھا تو جبرائیل نے بد دعا دی کہ من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین، بعدا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پالے اور پھر اس میں اپنی مغفرت نہ کروائے۔ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو اور وہ اس میں اپنا مغفرت نہ کروائے، تو ہلاکت ہو ایک سے شخص کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، میں نے کیا کہا؟ آمین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فلما رقیت الثانیہ، جب میں نے دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، قالا، تو جبرائیل نے کہا بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک،
ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے۔ تو ہمارے آخری پیغمبر کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد۔ اب سارے درود شریف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ۔ تو مجلس میں ایک مرتبہ جب ہم بیٹھے ہو تو ایک مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور بار بار پڑھنا، پھر وہ 1000 مرتبہ پڑھے سنت، وہ کیا ہے؟ لیکن اگر ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا، ہم نے درود شریف نہیں پڑھا، تو ہم گناہگار ہوں گے، ہم کیا ہوں گے؟ واجب کے چھوڑنے والے ہوں گے۔ اچھا، فلما رقیت الثالثہ، جب میں نے تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو قال نبی علیہ الصلوۃ جبرائیل نے کہا بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدہما، کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو اپنے والدین یا ان دونوں میں سے ایک کو پالے، فلم یدخلہ الجنہ، اور وہ دونوں اس کو جنت میں لے جائے، وہ دونوں ان کو جنت میں، قلت آمین، تو میں نے کہا آمین۔ یعنی وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، یا ان دونوں میں سے ایک ہو وہ اس کی خدمت نہ کرے، تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے کیا کہا؟ آمین۔ تو اب یہ تینوں الحمدللہ اکثریت ہمیں نصیب ہے، تینوں ہمیں کیا ہے؟ اکثریت کے والدین زندہ ہے، اکثریت کے والدین کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو کوشش کرے کہ ہم اپنی والدین کی کیا کریں؟ خدمت کریں۔ اور ہم سب کو رمضان المبارک نصیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کوشش کرے کہ ہم رمضان میں کوئی ایسی گناہ نہ کرے کہ جو ہمارے لیے پھر گلے کا توق بنے، پھر ہم اسے جان نہ چھوٹے اور وہ ایسی نحوست بن جائے کہ وہ عید تک وہ ہمارے ساتھ چلا رہے، بلکہ ہم کیا کریں؟ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ نیکیاں کیا کریں گے۔ کیوں کہ اس بد دعا میں ہم شامل نہ ہو، یا ان کا مصداق نہ بنے کہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ جس کو رمضان نصیب ہوا مہینہ، اور پھر اس رمضان کے مہینے میں اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، رمضان کے مہینے میں اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اور کہیں پر بھی ہم ہو یا تقریر سن رہے ہو یا کوئی درس سن رہے ہو اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہم سنیں تو ہم فوراً کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کے تمام برکتیں نصیب فرمائے، جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھیں۔